بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ 13 اگست کی جو عمران خان کی کال اور 14 اگست کی کال تھی، کامیاب تھی یا ناکام تھی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل اپڈیٹ دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کال دی تھی کہ 13 اگست کی شام اور 14 اگست کو پاکستانی قوم نے نکلنا ہے اور پاکستانی پرچم کے ساتھ اور اپنی تاریخ کو جاری رکھنے ہیں، کیا وہ کامیاب ہوئی؟ اس پر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ PTI کا سوشل میڈیا اور PTI کے لوگوں کو میں ہر بات بتاؤں کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کا سب سے بڑا دشمن، اور یہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ چکا ہے۔ یہ عمران خان کی پارٹی کو خیبر پختونخوا سے جو عمران خان کی مضبوط ہے، وہاں سے عمران خان کو ختم کرنے کا پلان کر چکا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ، فضل الرحمان کے ساتھ اور NP کے ساتھ مل کر عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، اور جو عمران خان صاحب کہتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے اور عمران خان صاحب کا حکم ماننے سے صاف انکار کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو ہم نے پہلے بتا دیا کہ گنڈا پور عمران خان کا مین دشمن ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کو ہر بات بتاتے ہیں کہ گنڈا پور عمران خان کا دشمن جو ایک دن تقریر کرتا ہے، اس کے بعد جو بوٹ پالش کرتا ہے، وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ گنڈا پور پر جو کارکن جو رہنما امید کرتا ہے، وہ سب سے بڑا بے فضول ہے۔ مجھے بتائیں، اس پر میں آتا ہوں کہ 9 مئی کے جو کیس ہیں ان پر بھی اگلا ٹاپک بنائیں گے، لیکن عمران خان صاحب کی کال پر PTI کے کارکن بڑے جوش و خروش سے نکلے اور بہت بڑا احتجاج کراچی میں۔ اس کا کریڈٹ حلیم عادل شیخ کو جاتا ہے، جو ہر بار عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بہت بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور پنجاب میں عالیہ حمزہ جنید اکبر فیل ہو چکا ہے، اور جنید اکبر کا فیل ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے کہا جنید اکبر صرف آسٹریلیا کے ایک ٹور پر بکنے والا، جو پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا میں کہا تھا کہ اگر عمران خان پر مشکل آئیں گی تو میں پاکستان کے جو تجارتی راستے ہیں وہ بند کر دوں گا، لیکن اس شخص نے جھوٹ بولا، نہ اس نے کوئی تجارتی راستے بند کیے، نہ کچھ کیا، صرف عمران خان صاحب پر مشکلیں پڑی۔ اس کو جب کہا گیا کہ آپ کو آسٹریلیا کا ٹور کراتے ہیں، صرف ایک آسٹریلیا کا سب سے سستا جو PTI میں بکا ہے وہ جنید اکبر ہے، فروخت جنید اکبر صرف باتیں کرتے۔ دیکھیے، چاہتا تو عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا بھی اس وقت اس کا ساتھ ہے، لیکن اس شخص نے عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اس وقت اس شخص پر ہاتھ اٹھے جب عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ ہماری ملاقات۔ دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ PK کے لوگ مرزا فریدی کے گھر اپنی بہن کا رشتہ دینے چلے گئے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے اڈیالہ جیل میں نہیں گئے۔ ان بے شرموں اور بے حیا، جس میں شاہد کھٹک کو سارے لوگوں جن کو معلوم تھا اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر بھاگتے بھاگتے مرزا فریدی کے در پر پیر چاٹنے، پیر اس کے کندھے پیشاب لگے والے علی گنڈا پور، بیرسٹر گور علی، سلمان اکرم راجہ سے لے کر سب بھاگتے بھاگتے گئے ہیں۔ تو جنید اکبر بھی بھاگتا بھاگتا اس کی دربار پر پہنچ گیا، لیکن عمران خان کے لیے جنید اکبر کیا اڈیالہ جیل پہنچا گیا؟ شاہد کھٹک اور سہیل افریدی کے علاوہ 2 لوگوں کو چلو ہم رہ دے دیتے ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں، کیا ان کے علاوہ کوئی گیا؟ اعظم سواتی جیسا گھٹیا شخص گیا؟ نہیں گیا، سینٹر بن گیا۔ محمد علی جیسا بغیرت انسان گیا؟ نہیں گیا۔ شاہد افریدی جیسا گھٹیا کردار گیا؟ نہیں گیا۔ سب عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں تاکہ ہم مزے لوٹتے رہیں، لیکن عوام اور عمران خان صاحب کا جو پیار وہ بڑھتا ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان کی عوام، جس کا سب سے زیادہ کریڈٹ پہلا نمبر پر عالیہ حمزہ کو جاتا ہے اور دوسرا نمبر پر جاتا ہے اپنا حلیم عادل شیخ کو اور کوئٹہ کے لوگوں کو جو احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ عمران خان صاحب کی آج تک جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ملتوی ہے، اب عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ گنڈا پور رہتے ہوئے آپ کا کوئی بیانیہ کام نہیں کرے، کیونکہ گنڈا پور تو آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے۔ آپ چاہیے عمران گنڈا پور کو فارغ کریں۔ کیا عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن موجود ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کی استعفے دے دیں گے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں؟ کیا پاکستان کا موجودہ نظام یہ برداشت کر پائے گا؟ دیکھیے، پاکستان میں سب سے بڑا جس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو آرمی چیف کی مدت ہے وہ 27 نومبر کو پوری ہونے والی ہے، اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر
ایکسٹینشن لے گا یا نہیں لے گا، اس کی ایک اور تفصیل ہے۔ کیا جنرل عاصم منیر ریٹائرمنٹ کے بعد، دیکھیے اب جنرل کریلا، جو جنرل مریلا ٹریل ہے، جو فلسطین کے معصوم بچوں کا قاتل تھا، وہ ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کیا پاکستان میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان قوم کو 1 دن یا 2 دن سڑکوں پر بیٹھنا ہوگا۔ عمران خان کی رہائی آپ چاہتے ہیں کہ علی کپور یا وہ لوگ نکلیں گے تو KPK سے کوئی نہیں نکلے گا۔ دیکھیے عالیہ حمزہ کو پہلے بھی سب سے زیادہ قیادت دینی، دیکھیے اب حماد اظہر کیوں آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو کیوں نہیں گرفتار کرے گی۔ عالیہ حمزہ کا روڑ توڑنے کے لیے حماد اظہر میدان میں آ چکے ہیں، اور حماد اظہر عالیہ حمزہ کا کمزور کریں گے، اور عالیہ حمزہ کو کمزور کرنے کے لیے حماد اظہر کو گرین سگنل مل چکا ہے۔ تو ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی قیادت عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کری۔ ہاں 2 لوگوں کے سوا اور کارکنوں، جن میں مری میں، پشاور میں اور دیگر شہروں میں، جو کوئٹہ، لاہور، سیالکوٹ، مری، اسلام آباد، راولپنڈی کے لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی کوئی نہیں مجال کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نکلیں۔ یہ تو صرف کارکن ہے اور نکلتے ہیں۔ گنڈا پور چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب قید رہے، اور میں کرپشن کرتا ہوں، میں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور جتنی کرپشن کر رہا ہے اتنی پنجاب میں کرپشن نہیں ہو رہی۔ گنڈا پور کو پتہ ہے کہ میری آخری باری ہے، اتنا لوٹو تاکہ وہ بیرونی ملک فرار ہو جائے۔ مجھے یقین ہے گنڈا پور ملک دبئی یا ایسے علاقوں میں فرار ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو چاہیے کہ گنڈا پور کے خلاف بغاوت کریں اور گنڈا پور کے خلاف دھرنا دیں۔ یہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑا دشمن ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پہ، تاکہ آپ کو آنے والے اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔